بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں 29ویں پارے کی آخری سورۃ المرسلات اور 30واں پارہ تقریباً نصف سے کچھ زیادہ یعنی اس کی 14 صورتیں تلاوت ہوئی ہیں۔ کل 15 صورتوں کی سورۃ المرسلات سے لے کر سورۃ الشمس تک آج تلاوت ہوئی ہے۔ آج کے خلاصے میں پہلی ابتدائی جو 3 صورتیں ہیں، سورہ مرسلات، سورہ نبأ اور سورۃ النازعات، ان تینوں صورتوں کا مضمون تقریباً ایک ہے۔ چونکہ قرآن کریم کا اختتام ہے، آخری پارے کا آغاز ہے، تو اس سے اللہ پاک نے ایک اشارہ دیا کہ جس طرح آج اس کلام کی تکمیل ہو رہی ہے، اسی طریقے سے ایک دن ایسا یقیناً آ رہا ہے جس دن اس دنیا کی بھی تکمیل ہو جائے گی، اختتام ہو جائے گا۔ اور دنیا کا اختتام جس چیز پر ہے اس کو قیامت کہا جاتا ہے کہ قیامت ضرور واقع ہوگی۔ عن النبأ العظیم، فرمایا یہ کافر اس بات میں اختلاف کر رہے ہیں آج، اور کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں جب زمین میں دفنا دیا جائے، ہمارا جسم مٹی ہو جائے، ذرہ ذرہ ہو جائے، تو پھر کیسے ہم بنیں گے، کیسے ہمارا وجود قائم ہوگا اور کیسے ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ تو ان تینوں صورتوں میں اللہ پاک نے ترتیب کے ساتھ قیامت کے یقینی ہونے کو اور مرنے کے بعد کے دوبارہ زندہ ہونے کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد سورہ عبس ہے، اور اس میں اللہ پاک نے بیان کیا اس صحابی کے واقعے کو جو نابینا تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں حاضر ہوئے، اور آپ کو ان کا اس بے وقت آنا کچھ ناگوار گزرا۔ ایک صحابی ہے، نابینا صحابی، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہے نابینا، لیکن ان کو ایک بڑی سعادت اور شرف حاصل ہے کہ یہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مؤذنین میں شامل ہے۔ جو چند صحابہ مؤذن کہلاتے ہیں ان میں یہ صحابی بھی شامل ہے، اور انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں ایک طویل عرصے تک اذان دی۔ تو ایک موقع پر ایسا ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے، اور مشرکین کے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے تھے، آپ علیہ السلام ان سے بات فرما رہے تھے، ان کو دعوت دے رہے تھے۔ چونکہ ان لوگوں کا ویسے ہی ہاتھ آنا مشکل ہوتا تھا، اور پھر ایک ساتھ ایک موقع پہ جمع ہو جائے، یہ ایک اتفاقی سی بات تھی۔ تو آپ ان سے بات چیت کر رہے تھے، اور اس بیچ میں یہ نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ یہ آئے اور سیدھا مجلس میں داخل ہو گئے، چونکہ ان کو اندازہ نہیں ہوا۔ اور آتے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی کہ مجھے ایک مسئلے میں پریشانی ہے، تو میری اصلاح فرما دیجیے۔ اب بیچ مجلس میں کوئی ایسے اچانک بات کر لے اور مجلس بھی اہم ہو تو ذرا بوجھ آتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑا عجیب لگا، اور کچھ آپ کے ماتھے پر بل آ گئے کہ بھئی اس موقع پر یہ کیوں آئے۔ مقصد یہ تھا کہ یہ تو صحابی ہیں، ایمان لا چکے ہیں اور کامیاب ہیں، لیکن اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ہاتھ آنا مشکل ہوتا ہے، یہ اگر بھاگ گئے پھر مصیبت مسئلہ ہوگا۔ تو وہ کچھ دیر کے لیے آپ کے چہرے پر کچھ ناگواری سی آئی، تو اللہ پاک نے فوراً اس پر تنبیہ فرمائی۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ آپ کے ماتھے پر شکن اور بل آ گئے جب آپ کے پاس ایک نابینا چل کر آیا، اور آپ کو اندازہ نہیں کہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یہ بے طلب ہے، یہ ناپاک لوگ ہیں، اور جو چل کر آیا ہے یہ تو پاک صاف ہونے کے لیے آیا ہے، اپنا دین سیکھنے کے لیے آیا۔ تو تنبیہ ہوئی، اللہ نے اپنے پیغمبر کو تنبیہ فرمائی۔ تو اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کا حد درجہ اکرام فرماتے، اور یہ جب بھی داخل ہوتے آپ فرماتے وہ شخص آ رہا ہے کہ جس کے لیے اللہ پاک نے میری تنبیہ فرمائی تھی۔
اس کے بعد دو صورتیں ہیں، سورہ تکویر اور سورۃ الانفطار۔ ان دو صورتوں کا مضمون بھی ایک ہے، وہ قیامت کے قریب جو دنیا میں تغیرات پیش آئیں گے اور پورے کائنات کے نظام میں ایک ہلچل مچے گی، ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہوگا، سورج چاند ستارے یہ سب ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگیں گے، اور پہاڑ جو ہوں گے یہ ریت کی طرح اڑنے لگیں گے، اور جنگلی جانور جو جنگلوں میں ہوتے ہیں وہ سب کے سب ایک وحشت کے مارے بھاگ کر شہروں میں آ کر جمع ہونے لگیں گے، اور دریاؤں کا جو پانی ہوگا یہ ابلنے لگ جائے گا، یعنی ہر چیز ایک کیفیت کے اندر آ جائے گی۔ تو یہ قرب قیامت سے پہلے کا ایک یقینی تغیر ہے جو اس کائنات میں ہونا ہے، اور جب یہ چیزیں شروع ہو جائیں گی تو مطلب یہ کہ قیامت کے احوال، قیامت کا وقوع وہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی توبہ کرے یا کلمہ پڑھے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سورہ تطفیف ہے یا مطففین ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا اور ان کے لیے لفظ ویل استعمال فرمایا، ویل للمطففین، ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں۔ تطفیف کے معنی آتے ہیں کسی کا حق مار دینا، اس سے رقم اور عوض پورا وصول کر کے اور اس کو چیز میں کمی کر کے دے دینا۔ اب چونکہ عام طور پہ چیز میں کمی کرنا یہ ناپ تول کے اندر ہوتا تھا، اور یہ ناپ تول وقت اور زمانے کے ساتھ ساتھ اس کی شکل اور اس کی تعریف یقیناً بدلتی رہے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ وقت تو نہیں ہے کہ ہم کوئی چیز لینے جائیں اور دکاندار جو ہے وہ ترازو ہاتھ میں اٹھا کے تول رہا ہو، الا ماشاءاللہ، بہت کم ہو گیا نا ایسا۔ تو وہ ترازو جو ہے وہ بھی ایک جدید شکل اختیار کرتے 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 اب بہت آگے آ گیا، ڈیجیٹل بن گئے۔ اب ہر چیز جو ہے وہ ایک ڈیجٹ کے انداز میں سامنے آتی ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس میں کسی کا حق مار دیا جائے، چاہے وہ ترازو کے بٹے ہو، چاہے وہ مشین ہو، چاہے وہ ڈیجیٹل سسٹم ہو، کوئی بھی چیز ہو، لیکن کسی سے رقم پوری لی، اسے اس کا حق کم کر کے دے دیا، چاہے وہ اناج میں ہو، وہ گندم میں ہو، چاہے وہ پیٹرول میں ہو، اور چاہے وہ کسی اور چیز کے اندر ہو، جو بھی چیز ہوگی، لیکن جس میں ڈنڈی مار دی گئی اور دھوکہ کر دیا گیا اور کسی کی نظر چوک گئی اور پھر اس کے ساتھ زیادتی کر لی، تو اس کا وبال جو ہے وہ ایسے کرنے والے کے گردن پہ ضرور پڑے گا، اور اس کے لیے لفظ ویل استعمال ہوا۔ تو اس لیے آج ہمارے ہاں معاشرے میں ایک بڑی غلط فہمی کہہ دے یا کوتاہی موجود ہے۔ ہم بہت سارے گناہ صرف اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ بھئی جی میرا بھی حق مارا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں نا لوگ کہ بھئی ہم بل بھرتے ہیں لیکن ہمیں تو بجلی نہیں ملتی، تو جب بجلی نہیں ملتی تو لہٰذا میرا حق ہے کہ میں بھی کنڈا لگا لوں۔ تو بہت سارے لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جو اس طرح حق مار رہا ہے، ہم نے بل پورا بھرا اور ہمیں بجلی پوری نہیں ملی، ہم نے بل پورا بھرا ہمیں گیس پوری نہیں ملی، ہم نے بل پورا بھرا ہمیں پانی اور سیوریج کا سسٹم پورا کر کے صحیح نہیں دیا گیا، تو یہ ویل ان پر ہے، ایسا کرنے والے پر ہے کہ اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اور میں کہوں کہ جی اس کے لیے تو میں بھی جا کے اس کے ساتھ شامل ہو رہا ہوں، یہ کتنی بڑی حماقت اور بیوقوفی ہے۔ تو کسی انسان کے گناہ کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو تو گناہ گار نہیں بنائے گا کہ جی میں بھی جا کے ویسا کر لوں۔ تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانشقاق ہے، اور اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن جن بندوں کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا، جیسے کل بھی بات آئی خلاصے میں، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال کا آنا یہ دلیل ہوگی کہ یہ بندہ کامیاب ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جن کو سیدھے ہاتھ میں ملا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ان سے ہم آسان سا حساب کتاب لیں گے، آسان سا لیں گے ان سے۔ اب یہ آسان حساب کتاب جو فرمایا گیا یہاں پر، حدیث پاک میں
اس کی تفصیل موجود ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک چیز کے بارے میں ہمیں کہا جائے کہ جی آپ آ جائیں اور آپ انٹرویو دے دیں، بس ہلکا پھلکا ہوگا، ہمیں بہت تسلی دے دی جائے، لیکن انسان پر ایک خوف تو آ جاتا ہے نا کہ بھئی میں کیسے بیٹھوں گا اور کیسے کیا کہوں گا کیا نہیں کہوں گا، تو ایک پریشانی تو دماغ پہ غالب آ گئی۔ تو ایک سوال اٹھ رہا تھا یہاں پر کہ جس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا تو اللہ پاک فرما رہے ہیں اس کا ہلکا پھلکا حساب کتاب تو ہوگا۔ اب اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہو جائے اور حساب کتاب چاہے ہلکا ہو، کیسا ہوگا یہ تو خوف کی بات ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ایک طرف تو یہ فرمایا گیا کہ جس بندے کو سیدھے ہاتھ میں ملا وہ کامیاب ہے، لیکن یہ صورت کہہ رہی ہے کہ حساب کتاب سے تو گزرنا ہوگا، یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی وضاحت کی۔ دیکھیں اسی لیے جو فرمایا گیا نا کہ قرآن کو سمجھنا حدیث پر موقوف ہے۔ ایک آدمی یہ کہے کہ جی حدیث نہ ہو میں قرآن سمجھ لوں گا، یہ گمراہی کے راستے پر۔ قرآن کے کتنے مقامات ایسے ہیں جو حدیث کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا یہ جو حساب یسیر آیا ہے، ہلکا حساب، اس سے مراد ہے عرض۔ عرض کے معنی آتے ہیں صرف سامنا ہو جانا، جیسے کسی کو کہا جائے کہ جی آ جائیں، وہ آ جائے، پھر کہا جی آپ چلے جائیں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ہوتا ہے نا بعض دفعہ ایک آدمی لائن میں آیا، اب سب کے ساتھ آگے سخت معاملہ ہو رہا ہے، پیچھے والے پر ویسے ہی پسینے آ رہے ہوتے کہ میری باری آ رہی، لیکن یہ آیا اور اس سے کہا کہ جی آپ تو جائیے گا، کتنی خوشی ہو جاتی ہے۔ تو انسان باہر پہنچا نہیں ہوتا اور ان سے کہتا ہے جی مجھے تو بڑے اعزاز سے کہا گیا۔ تو جب مومن اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کا صرف عرض ہوگا، اس کی صرف ایک پیشی ہوگی، اور اللہ فرمائیں گے جی تم تو جنت کے اندر چلے جاؤ۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس کے بعد سورہ بروج ہے، اس میں ایک ظالم بادشاہ کا قصہ ہے جو لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کرنے پہ مجبور کرتا تھا، اور اس زمانے میں دین عیسائیت برحق تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت اس وقت برحق تھی، اور یہ بادشاہ مشرک تھا۔ تو بہرحال ایک واقعہ پیش آیا، تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ تو یہ لوگوں کو جب اپنے سامنے جھکنے پہ مجبور کر رہا تھا، ایک نوجوان بچہ تھا اور یہ ایک عیسائی راہب کے ساتھ مجلس میں اٹھنے بیٹھنے لگ گیا، چونکہ عیسائیت برحق تھی، اور بالآخر اس نے عیسائیت کو صحیح ترتیب پر سیکھنے کی کوشش کی، اور جب بادشاہ کو پتہ چلا تو اس کو لے جا کر حکم ہوا کہ بھئی اس کو ایک پہاڑ سے گرا دیا جائے، تاکہ لوگوں کو ایک عبرت ہو جائے کہ جو میرے سامنے سجدے سے ہٹ کر عیسائیت کی طرف جائے گا تو اس کو یہ سزا ملے گی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ دین برحق تھا۔ جب بادشاہ کے فوجی اس کو لے گئے پہاڑ کے اوپر تو ایسا ایک نظام اور ہوا چلی کہ وہ لڑکا محفوظ رہا، وہ فوجی نیچے گر کے ہلاک ہو گیا۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو پہلے تو لوگوں کو جمع کیا تاکہ وہ عبرت دیکھ لیں، تماشا ہو جائے، لیکن اب جب لوگوں نے دیکھا تو جس کو نہیں پتا تھا وہ بھی زیادہ مضبوط ہو گیا، اور اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لڑکا جو دین سیکھ رہا تھا وہ حق پر تھا۔ تو نہ ماننے والے بھی عیسائیت کی طرف آنے لگے، دین برحق جو اس زمانے کا تھا اس کی طرف آنے لگے۔ اب یہ دیکھ کر بادشاہ کے پاس اور کوئی حل تو تھا نہیں، اس نے حکم دیا کہ بڑی بڑی خندقیں کھود دی جائے۔ خندق کو عربی میں اخدود کہتے ہیں۔ تو خندقیں کھودی گئی اور اس کے اندر آگ جلائی گئی، اور اس کے اندر ان تمام لوگوں کو ڈالا گیا کہ جو بادشاہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے منکر ہوئے اور آسمانی دین کے اوپر ایمان لے آئے۔ تو ان لوگوں کا تذکرہ اللہ پاک نے اس سورہ بروج کے اندر فرمایا۔ اس کے بعد سورہ طارق ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بندوں کے ساتھ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسے فرشتے طے کیے ہوئے ہوتے ہیں جو ان کے اعمال کے نگران ہوتے ہیں۔
بہت غور سے سننے کی بات ہے دوست. ان کے اعمال کے محافظ ہوتے ہیں. آپ کو اگر یاد ہو ہم نے سورہ رعد میں پارہ نمبر 13 میں بات آئی تھی لہو معقبات من بین یدیہ، وہاں بھی فرمایا کہ ہم ہر بندے کے ساتھ کچھ فرشتے طے کر لیتے، لیکن وہ فرشتے انسانی جان کی حفاظت پہ مأمور ہوتے ہیں، حادثات سے انسان کو بچاتے ہیں اللہ کے حکم سے. اور یہاں جن فرشتوں کا تذکرہ ہے یہ انسان کے اعمال کے محافظ ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ ایک بندہ جب اللہ کے لیے اعمال کی پابندی شروع کر دیتا ہے تو اللہ پاک اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ کچھ فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں. لہذا پھر جب اس عمل کا وقت آتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ بندہ نیند میں ہوتا ہے، غفلت میں ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے، تو یہ فرشتے اس کو احساس دلاتے ہیں. یہ جو بعض ساتھی کہتے ہیں نا کہ بس میری نماز نکلنے والی تھی اور مجھے لگا کہ کسی نے مجھے ہلا دیا ہو. جو ساتھی تہجد کی پابندی کرتے ہیں، فجر کے لیے وقت پہ اٹھتے ہیں، اکثر یہ معاملات پیش آتے ہیں چونکہ وہ پابند ہوتے ہیں. تو جہاں نکلنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اللہ پاک کا وہ نظام حرکت میں آ جاتا ہے اور وہ فرشتے ان کو کسی طریقے سے جھنجھوڑ دیتے ہیں، ہلا دیتے ہیں، متوجہ کر دیتے ہیں اور یہ بندہ اٹھ کے اپنی نماز کو ادا کر دیتا. تو دیکھیں اعمال کی پابندی یہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اس کے لیے محافظ فرشتے طے ہو جاتے. اس کے بعد سورہ اعلیٰ ہے اور اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم تسبیح پڑھا کرو اپنے رب کی جو بلند و بالا ہے، عظمتوں والا ہے، اس رب کے نام کی تسبیح پڑھو. تو بھئی رب کا نام کیا ہے؟ جی اللہ. یہ اللہ علم ذاتی ہے نا، یہ اللہ کی ذات کا نام ہے. اللہ حکم دے رہے سبح اسم ربک الاعلی، تم اپنے عظیم الشان بلند و بالا رب کے نام کی تسبیح پڑھا کرو. تو اللہ 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 یہ جو ذکر ہے نا، لفظ اللہ کا جو ذکر سکھایا جاتا ہے، اس کی جو ترغیب ہے وہ قرآن سے ثابت ہے دوستو. یہ قرآن پاک کا حکم ہے کہ انسان اپنی تسبیحات میں لفظ اللہ کو بھی شامل کرے گا، اس نام کی تسبیح بھی پڑھے گا. اس کے بعد سورہ غاشیہ ہے اور اس صورت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب بندے اللہ کے پاس آئیں گے تو کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو مرجھائے ہوئے ہوں گے اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو کہ تر و تازہ ہوں گے، سرسبز و شاداب چہرے ہوں گے، کھلے ہوئے چہرے ہوں گے. تو وہ چہرے جن پر ایک تھکاوٹ ہوگی، مرجھاہٹ ہوگی، ایسا لگے گا کہ یہ بہت تھک کر آ چکا ہے، یہ وہ چہرے ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو تھکایا اور دنیا کے لیے تھکا دیا. دنیا کی بھاگ دوڑ برائے دنیا تھی تو آخرت تو سامنے کچھ بھی نہیں تھا، تصور بھی نہیں تھا کہ کچھ آخرت کے لیے بھی ہو. تو وہ دنیا برائے دنیا تھی، تو اب جب آیا تو آج چہرہ تھکا ہوا ہوگا، اترا ہوا ہوگا، اس لیے کہ اب کوئی بدلہ نہیں ہے اس کا. اور دوسرے چہرے جو تر و تازہ ہوں گے یہ وہ تھے جنہوں نے دنیا میں محنت تو کی، دنیا میں انہوں نے بھی محنت کی، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے آخرت کو بھی سامنے رکھا کہ بھئی مجھے تو آخرت میں بھی جانا ہے. لہٰذا وہ دنیا کی بھاگ دوڑ میں آخرت کی فکر زندہ تھی، وہ موجود تھی. لہٰذا رزق حلال کا اہتمام کیا، لہٰذا کماتے ہوئے فرائض کا اہتمام کیا، نمازوں کی ادائیگی کی بروقت کوشش کی، اپنوں پرایوں کے حقوق کا خیال رکھا. تو تھکایا تو انہوں نے بھی دنیا میں اپنے آپ کو، لیکن آخرت میں ان کے چہرے تھکے ہوئے نہیں ہوں گے، وہ تر و تازہ ہوں گے اور سرسبز و شاداب ہوں. اس کے بعد سورۃ الفجر ہے اور اس صورت میں اللہ پاک نے قسم کھائی ہے 10 راتوں کی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، کہ قسم ہے 10 راتوں کی. اور یہ قسم کس بات پر کھائی گئی؟ اس بات پر کھائی گئی کہ تمہیں ضرور بالضرور ایک دن زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا. بعث بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی پر اللہ کی ذات نے قسمیں کھائی. اب یہ 10 راتیں کون سی ہیں جن کی قسمیں اللہ پاک کھا رہے ہیں؟ تو اس میں 3 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ
رمضان کا آخری عشرہ ہے جو ابھی چل رہا ہے، چونکہ یہ باقی 2 عشروں کے مقابلے میں سب سے قیمتی عشرہ ہے، اس لیے اس کی حفاظت بھی اتنی زیادہ ضروری۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد محرم الحرام کا پہلا عشرہ ہے، چونکہ اس عشرے میں بھی فضائل ہیں روزوں کے، خاص طور پہ عاشور کے روزے کی فضیلت ہے اپنی جگہ پر۔ اور تیسرا قول یہ کہ اس سے مراد عشرہ ذوالحجہ ہے، جو ذی الحج کے مہینے کا پہلا عشرہ ہے، جس میں حج کا عمل شروع ہوتا ہے اور جس میں روزوں کا حکم ہے، جس میں یوم عرفہ ہے، جس میں قربانی کا عمل ہے، چونکہ وہ عشرہ بھی اپنے اندر بہت سارے اعمال کو لیے ہوئے، تو بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ ذی الحجہ ہے۔ بہرحال تینوں ہو، اس میں شک نہیں ہے کہ یہ تینوں عشرے اپنی جگہ پر بہت قیمتی ہیں۔ تو ان عشروں کی قسمیں کھا کے اللہ پاک نے فرمایا کہ آخرت کا دن ضرور آ کر رہے گا۔ اس کے بعد سورۃ البلد ہے، اور اس صورت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ وہ مشقت کے اندر گزرتا ہے۔ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے کہ زندگی کا اکثر حصہ وہ مشقت کا ہے۔ اب آج ہماری چاہت کیا ہے ہم میں سے ہر ایک کی، کہ دنیا میں ہی جنت مل جائے اور دنیا جنت نظیر ہو جائے اور جنت جیسی راحت دنیا کے اندر ہو جائے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کبد کہتے ہیں تکلیف اور مشقت کو۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے انسان کو اس دنیا میں مشقتوں میں زیادہ رکھا ہے، اس لیے دنیا میں تکلیفیں، مشقتیں، بھاگ دوڑ، مصائب، آزمائشیں یہ زیادہ ہوں گی، لیکن ان کی زیادتی ایک مومن کے لیے پریشانی کی بات نہیں، اس لیے کہ وہ تو اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو یہ مشقت یہاں ہے لیکن آخرت میں نہیں ہوگی، بشرطے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کی ہو۔ اس کے بعد سورۃ الشمس ہے، اور اس میں اللہ پاک نے 7 چیزوں کی قسمیں کھائی، اور وہ 7 چیزیں بھی بڑی بڑی ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، رات ہے، دن ہے، انسان کا نفس ہے۔ اور اللہ پاک ان بڑی چیزوں کی قسمیں کھا کے آگے کیا فرما رہے ہیں کہ یہ قسمیں کس بات پر ہے، کس بات کا یقین دلانا مقصود ہے انسان کو؟ فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ یہ 7 قسمیں سن کر بھی یقین کر لو، دیکھو کہ کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنے دل کا تزکیہ کیا ہے، دل کو پاک صاف کیا ہے، دل کو گندگیوں سے پاک رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اور ناکام ترین انسان وہ ہے من دساہا، جس نے اپنے دل کو ویران کر دیا ہے، دل کے اوپر کوئی محنت ہی نہیں کی۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، آج جتنی کوشش اور محنت ہم اپنے ظاہر پہ کرتے ہیں، ظاہر کی فکر تو ہر سمجھدار انسان کرتا ہے اور کرنی چاہیے، خدا نخواستہ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ہم جس مبارک دین سے جڑے ہوئے ہیں اس میں انسان گندا سندہ رہے اور اس طرح زندگی گزار دے، نہ یہ چیز پسندیدہ ہے، نہ اس کی تعلیم اور ترغیب ہے۔ ظاہر میں بھی انسان صاف ستھرا ہونا چاہیے، لیکن صرف ظاہر نہیں کہ ظاہر پہ تو خوب لیپا توپی ہو رہی ہے، اس پہ گھنٹوں لگ رہے ہیں، لیکن باطن اندر سے دل کیا ہے تو وہ اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ اس دل کے اندر ہر قسم کے غلط جذبات روز پکتے ہیں، بنتے ہیں، اور دن بدن وہ بڑھتے چلے جا رہے ہوں، یہ انسان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ تو ظاہر کی صفائی جہاں پر ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ہم اس بات کے پابند ہیں کہ اپنے باطن اور اپنے دل پر محنت کریں۔ یہ جو تھوڑا سا وقت نکال کے آج کل طاق راتوں میں آپ ساتھی تشریف لاتے ہیں نا، ذکر ہوتا ہے، پھر مراقبہ ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ انسان اسی ذریعے سے اپنے دل کو پاک کر سکتا ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔